علی گل الفاظ صاحب، آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی بہت کام کیا. جب ہم پاکستان میں مختلف مسائل کی بات کرتے ہیں، اکثر پولیو کے قطروں کے حوالے سے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس صوبے میں سماجی روایات جو برس برس سے چلی آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کئی مسائل زیادہ بڑھ کر سامنے آتے ہیں کسی دوسرے صوبے سے. تو بینکس کیسے یہ ممکن بنا پا رہے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو امپاور کیا جائے؟ میں اگر چند مواقع کی مثالیں اپنے ذہن میں لاؤں تو یہ سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ اگر خاتون کے پاس ایک تعلیم ہے تو ان کے پاس موبائل فون، بینک اکاؤنٹ اور ٹرانسپورٹ کی سہولت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اس میں تو بہت بڑا کردار ہے کسی بھی بینکنگ کارپوریشن کا. جی شکریہ. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے کچھ وقت گزارا تھا پشاور میں، تو وہاں پہ جو ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین کام کرنا چاہتی تھیں، لیکن کچھ آبسٹیکلس تھے جن کی وجہ سے شاید ان کی پارٹیسپیشن اتنی زیادہ نہیں تھی اور مختلف صوبوں کے مقابلے میں ریلیٹیولی کم تھی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا کہ جو آفس کی انوائرمنٹ ہے وہ ان کے لیے سیف اور ہراسمنٹ فری ہے کہ نہیں، وہ وہاں پہ کن حالات میں کام کر سکتی ہیں، اینڈ وہ ان کی فیملی ان کے وہاں پہ کام کرنے کے سے کمفرٹیبل ہوگی کہ نہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ماحول کے بارے میں جتنی اویئرنیس کریٹ کریں، اس سے کمفرٹ لیول ان کا خود بھی پیدا ہوتا تھا اور ان کے فیملی کا بھی ہوتا تھا، تو وہ دے فیلٹ کمفرٹیبل کہ دے آر گوئنگ ٹو ورک دیئر. تو اس میں انسٹیٹیوشن کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے کہ وہ ایسی ورک انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ یہ کمفرٹ اسٹیبلش ہو سکے. دوسری بات یہ کہ جو ہم نے اسٹیٹ بینک نے ایک انیشیٹو لیا ہے جو بینکنگ آن ایکوالٹی کے نام سے تقریباً 3 سال پہلے لانچ ہوا تھا، جس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے ٹارگٹس رکھے تھے بینکس کے لیے، جس کے اندر پارٹیسپیشن ان دی ورک فورس اس کا ٹارگٹ الگ تھا، خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولنا اور ان کے نمبر آف اکاؤنٹس کھولنا اس کا ٹارگٹ الگ تھا، خواتین جو کاروبار چلا رہی ہیں ان کو فائنینسنگ پرووائڈ کرنے کے ٹارگٹس الگ تھے. تو اور ایسے بینک کی پالیسیز اور پروڈکٹس بنانا جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوں خواتین کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. کچھ بینکنگ سسٹمز جو ہیں فائنینسنگ کے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ جنرلی خواتین کو فیور نہیں کرتی ہیں، بیکاز پاکستان کے اندر زیادہ تر جو لینڈنگ ہوتی ہے وہ سیکیورڈ ہوتی ہے اور کولیٹرل جو ہے عام طور پہ زمین کے فارم میں ہوتا ہے. تو خواتین ہمارے معاشرے میں اکثر پراپرٹی کو اون نہیں کرتی ہیں اپنے نام پہ، تو ان کو کولیٹرل پیش کرنے میں دشواری ہوتی ہے. تو اس میں کچھ مزید اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اس طرح کے آبسٹیکلز ہٹا سکیں تاکہ ان کی پارٹیسپیشن بڑھ سکے. دوسری بات یہ کہ آپ نے خود جیسے کہا، ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جب میں بینک آف خیبر میں تھا. اس میں ہم نے ٹیکنالوجی کے اندر کچھ خواتین ٹرین ہو رہی تھیں خیبر پختونخوا کے مختلف ریموٹ علاقوں میں، اور ہم ان کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے ایک پیڈ انٹرنشپ کے لیے. تو اس میں جب ہم ان کے اکاؤنٹس کھولنے کے لیے ریموٹلی بات کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ جی ان میں سے کسی کا جو موبائل فون ہے وہ سم ان کے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر نہیں ایشو ہوا، جو ایک ریکوائرمنٹ تھی بائیو میٹرکس اور یہ KYC کی، جس کے بغیر اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا تھا. تو یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرنا ہے وہ موبیلٹی کا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے جو گھر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک وہیکل ہوتی ہے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو چاہے وہ کار ہو، اور وہ اس گھر کے میل کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو موبیلٹی کا سلوشن جو ہے اب جیسے پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ میٹرو بس سروسز چل پڑی ہیں، پشاور میں یہ بہت امپورٹنٹ گیم چینجر تھا ویمن کی ایکسیس ٹو ورک پلیس اینڈ ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن.